الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا سبحانه لا يحد ولا يتصور والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفوں کے لائق ہے ورب ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات، اس کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہمارے لیے باعث نجات ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان سالانہ معرفت، طریقت، حقیقت، کلندر کبریا عرس مبارک حضور خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشائے کلندر کبریا حضور پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے فرزند ارجمند مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عرفان الہی قادری صاحب، اور اس عظیم الشان عرس پاک کے مہمان خصوصی آپ کے سب کے دلوں کی دھڑکن جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب محتمم دارالعلوم حنفیہ دو دروازہ آپ تشریف فرما ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، جو بھی نبی اس کائنات میں آئے، نبی دو چیزیں لے کر آتے ہیں۔ نبی ایک تو شریعت کے ساتھ آتا ہے، دوسرا طریقت کے ساتھ آتا ہے۔ شریعت کو قانون الہی کہا جاتا ہے، طریقت کو راہ عمل کہا جاتا ہے۔ شریعت یہ ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ ظاہر ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اور طریقت جو ہے وہ راہ عمل ہے، جو قرب الہی اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یا یوں ہم سمجھ لیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ صوفی ہوتا انسان ہے، صوفی رہتا انسان ہے، صوفی بیٹھتا انسان ہے، مگر صوفی کا انگ انگ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ، اس کے ذکر کے تعلق کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ظاہر بھی کھول دیتا ہے، اللہ اس صوفی کا باطن بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور قرآن تو یوں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ قریب بھی ہے، اللہ دور بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ماول برا بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ علماء نے دیکھا تو کہا ظاہر ماول ورا ہے، اللہ تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ صوفی کے پاس بیٹھے تو صوفی نے کہا اللہ کو ماول ورا کی حیثیت سے نہ دیکھو، اللہ کو شارک سے قریب دیکھو۔ اللہ قریب بھی ہے اور اللہ دور بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، عرض یہ ہے یہ جو خانقاہیں ہیں یہ کیا ہے در حقیقت؟ یہ خانقاہیں جو ہیں
در حقیقت روحانیت کی عظیم یونیورسٹیاں ہیں۔ میں 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اختصار کے ساتھ توجہ بھی درکار ہے۔ یہ جو خانقاہیں ہیں، آج دنیا میں 3 طرح کے نظام ہیں۔ ایک کو ماڈرن کالج یا یونیورسٹی کہا جاتا ہے، جسے علوم عصریہ کہا جاتا ہے۔ ایک مدارس جسے علوم قدیمہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا درجہ ہماری خانقاہیں ہیں۔ اب تینوں کے نصاب بھی علیحدہ ہے، پڑھنے والے بھی علیحدہ ہے، پڑھانے والے بھی علیحدہ ہے، یہاں سے پیدا ہونے والے بھی علیحدہ ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، جو ماڈرن کالج اور یونیورسٹیاں ہیں ان کا نصاب اپنا ہے، مدارس کا نصاب اپنا ہے، خانقاہوں کا نصاب اپنا ہے۔ ماڈرن کالج اور یونیورسٹیوں کی طرف دیکھیں، ان کے نصاب میں بایو ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اسٹیٹ ہے، میتھ ہے، اکاؤنٹنگ ہے، بی میتھ ہے، بی اسٹیٹ ہے، جتنے بھی آئی ٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں، یہ دنیا کی جدید یونیورسٹیوں کے نصاب ہے۔ یہاں سے پیدا ہونے والے کو، کسی کو ڈاکٹر کا نام دیا گیا، کسی کو انجینئر کا نام دیا گیا، کسی کو بینکر کا نام دیا گیا۔ جس نے کامرس میں ایم کام کیا اسے بینکر بنا دیا، جس نے انجینئرنگ میں کی اسے انجینئر کے بارا قرار دے دیا، جس نے میڈیکل میں کیا اسے ایم بی بی ایس کہتے، اسے ڈاکٹر کا نام دے دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیوں نے، دنیا کے کالجوں نے ڈاکٹر بنائے ہیں، دنیا کے کالجوں یونیورسٹیوں نے انجینئر بنائے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیوں نے، دنیا کے کالجوں نے آئی ٹی کے ماہر بنائے ہیں، بینکر بنائے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے ماڈرن تعلیم کا۔ دوسرا، جسے علوم قدیمہ کہا جاتا ہے، اسے دینی مدارس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کا بھی ایک اپنا نصاب ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، علم کلام ہے، علم معنی ہے، علم بدیع ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، صرف ہے، نحو ہے۔ یہ سارے علوم جو ہیں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والوں کو قاری کہا جاتا ہے، حافظ کہا جاتا ہے، محدث ہے، سیالکوٹی عالم حافظ محمد عالم رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، مفتی کہا جاتا ہے، شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے مدارس نہیں، یہ دین کے مدارس ہیں۔ ان کا سلیبس اور ہے، پڑھانے والے اور پروموٹ ہونے والے ان کے نام بھی اور ہیں۔ جس طرح دنیا کی یونیورسٹیوں میں کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی آئی ٹی بنا، کوئی بینکر بنا، اسی طرح دین کے مدارس ہے، وہاں عالم بنا، مفتی بنا، قاری بنا، حافظ بنا، شیخ الحدیث بنا۔ یہ 2 سٹیپ ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہمارے جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرا نبی ظاہر بھی عطا کرتا ہے، میرا نبی باطن بھی عطا کرتا ہے۔ مدارس نے ہمیں ظاہر عطا کیا ہے، خانقاہوں نے ہمیں تیسرا ادارہ، ہمارا تیسرا ادارہ کون سا ہے؟ یہ خانقاہیں ہیں۔ خانقاہوں کا بھی اپنا نصاب ہے، خانقاہوں کا بھی اپنا سلیبس ہے۔ خانقاہوں کا نصاب کیا ہے؟ صوفی کا نصاب کیا ہے؟ تصوف کا نصاب کیا ہے؟ صوفی کا نصاب کیا ہے؟ خانقاہوں کا نصاب کیا ہے؟ خانقاہوں کا نصاب قلت طعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو، طعام کسے کہتے ہیں؟
منام کہتے ہیں سونے کو، تام کہتے ہیں کھانے کو، شراب شرب سے اس کو پینے کو کہتے ہیں۔ خانقاہوں کا بھی ایک اپنا سلیبس ہے، اپنا نصاب ہے۔ ان کا نصاب کیا ہے؟ خانقاہوں کا نصاب یہ ہے، صوفی کا نصاب یہ ہے، تصوف کا نصاب یہ ہے، قلت طعام ہے، قلت منام ہے، قلت شراب ہے، کثرت ذکر اللہ ہے، اخلاص ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، رب کا ذکر ہے۔ جب دنیا خانقاہوں کا نصاب مل کر ایک صوفی کے اندر آ جاتا ہے تو جس طرح ڈاکٹر بنا، جس طرح عالم بنا، اسی طرح خانقاہوں میں یہ سلیبس پڑھنے والا، کم کھانے والا، کم سونے والا، کم پینے والا، اللہ کی ذکر میں کثرت میں مشغول رہنے والا، یہاں سے کون بنتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر بنا، جیسے قاری بنا، اسی طرح یہ سلیبس پڑھنے والا کوئی باپا فرید بنتا ہے، کوئی خواجہ اجمیر بنتا ہے، کوئی معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، کوئی امام علی الحق بنتا ہے، اور ہاں کوئی کلندر کبریا خواجہ احسان صوفی بنتا ہے، کوئی خواجہ اللہ رکھا بنتا ہے۔ اس سلیبس کو پڑھنے والا کلندر بنتا ہے، یہاں غوث پیدا ہوتے ہیں، اس دل کی صفائی کرنے والے لوگ ہیں، باطن کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور مجھے ایک بڑی اچھی یاد ہے بات، ہمارے ایک بہت اچھے استاد ماہر تعلیم لاہور سے ایک تشریف لائے تھے کاؤنسلنگ کے لیے، اور وہ دنیا دار تھے، دیندار نہیں تھے، مگر بڑی پیاری بات کی انہوں نے۔ کہنے لگے یار دیکھو تو صحیح، آگے بڑھنے کے 4 طریقے ہیں، مگر تم 3 طریقے استعمال کرتے ہو، چوتھا طریقہ استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ چوتھا طریقہ جو ہے وہ پہلے تینوں طریقوں سے بہتر ہے۔ کہا حضور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ آگے بڑھتا ہے یا علم سے بڑھتا ہے، کوئی آگے بڑھا علم سے بڑھتا ہے، یا آگے بڑھتا ہے عقل سے بڑھتا ہے، یا آگے بڑھتا ہے معاشرہ اسے آگے لے جاتا ہے، تجربات سے آگے بڑھتا ہے، کا علم سے آگے بڑھتا ہے، تجربے سے آگے بڑھتا ہے، معاشرے سے آگے بڑھتا ہے۔ کہا چوتھا سٹیپ جو ان تینوں سے زیادہ انسان کو آگے لے جاتا ہے، فرمایا وہ صرف اور صرف ہے تو وہ روحانیت ہے، وہ تصوف ہے۔ اگر کوئی روحانیت کے پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے، رب اس بندے کو زمین پہ اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے۔ یہ تصوف کیا ہے، یہ صوفی کیا ہے، یہ دل کی حضوری ہے۔ میں حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تصوف کیا ہے، صوفی کیا ہے، دل کی حضوری ہے۔ اور دل کی حضوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی لو لگی ہے، اگر دل حاضر ہے تو دل زندہ ہے، اور دل حاضر نہیں تو دل مردہ ہے۔ اگر آج ہماری قوم کامیابی چاہتی ہے نا تو پھر دل حضوری بنا لے، خدا کی قسم اللہ پھر سب کچھ اس قوم کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ اور صوفیاء نے، میں آخری باتوں کی طرف بڑھنے لگا ہوں، صوفیاء نے جو تعلیم کی وہ تعلیم بڑی کمال کی ہے، صوفیاء نے جو انداز اپنایا وہ بڑا کمال کا ہے۔ آج والد صاحب ہیں تو ایس ایچ او بن کے پڑھاتے ہیں، استاد حفظ کا ہے تو ایس ایچ او بن کے پڑھاتا ہے۔ ہاں والد کو پورا اختیار ہے، استاد کو پورا اختیار ہے، ایک عالم کو پورا اختیار ہے، پڑھانا جو ہے اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور کیوں فرماتے اذا بالغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو جائے مروا بالصلاۃ، پھر نماز کا حکم دو، وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین، اور جب 10 سال کا ہو جائے فَاضْرِبُوهُ، پھر ڈانٹو اسے۔ اس کا مطلب ہے شریعت نے رستہ رکھا ہے، شریعت نے رستہ ہمیں دیا ہے، قانون الہی نے ہمیں رستہ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے، کہنے کا یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی گاد کو آگے لے کے جانا ہے۔ جس انداز میں صوفیاء نے دین کو پھیلایا ہے نا،
اللہ کی عزت کی قسم بر صغیر پاک و ہند میں مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ مسلمان بنائے، نہ تلوار اٹھائی تھی نہ نیزہ اٹھایا تھا، اگر مسلمان کیے ہیں تو اپنی نگاہ سے ان کو مسلمان کیا ہے، دل کی پاکیزگی سے انہیں مسلمان۔ فخر شاہ جہانی دہلوی نام سنا ہو، فخر شاہ جہانی دہلوی، یہ تصوف ہے، یہ جو فخر شاہ جہانی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دیا۔ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، سامنے جب بازار سے نکلے، اور صاف ظاہر ہے جب آپ گھر سے نکلتے تھے دائیں بائیں لائنیں، مریدین کی لائنیں، حاسدین ہر دور کا حصہ رہے ہیں۔ حاسدین نے ایک خاتون کو تیار کیا، کہا جب فخر شاہ جہانی دہلوی رحمت اللہ علیہ سڑک کے درمیان آئے، جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے کہہ دینا۔ فخر شاہ جہانی دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے، دائیں بائیں مرید ہے، آگے پیچھے مرید ہے، چل رہے ہیں۔ جب عین سڑک کے کنارے دلی کی مسجد کے قریب پہنچے، سامنے ایک عورت آ گئی۔ عورت آ کے کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے اے فخر شاہ جہانی دہلوی۔ عورت کہتی ہے، انداز دیکھیے، کہا اے فخر شاہ جہانی دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ رات میرے پاس آئے تھے، آپ نے رات گزاری میرے ساتھ، جاتے وقت پیسے بھی آپ کھوٹے دے کے گئے ہیں، معاوضے میں پیسے تو ٹھیک دے کے جاتے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ الزام لگایا جا رہا ہے کہ رات آپ میرے پاس آئے، رات گزاری، اور جاتے وقت جو پیسے معاوضے میں آپ مجھے دے کے گئے ہیں وہ تو کھوٹے پیسے تھے، پیسے تو ٹھیک دے کے جاتے۔ آج کے دور کا کوئی بھی شخص ہوتا جو تصوف سے صوفیزم سے دور ہے، اس کے پاس دو آپشن سے، نمبر 1 اپنے مریدوں کو کہتا دیکھو تو صحیح آپ کے مرشد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا مرید چھوڑتے؟ کبھی نہ چھوڑتے۔ دوسری بات یہ تھی اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع خود کرتے اور کہتے خاتون خدا کا خوف کر، مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہے۔ نہ مریدوں کو کہا نہ خود کہا، جو ہی خاتون نے یہ کہا کہ جاتے وقت پیسے کھوٹے دے کر گئے ہیں، پیسے تو ٹھیک دے کر جاتے۔ اللہ کی عزت کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھے، فخر شاہ جہانی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بوجھی میں پاکٹ سے پیسے نکال کر عورت کو دیے اور کہا یہ لو خاتون، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ رات اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل سکا، یہ صحیح پیسے لے لو، تم ناراض کیوں ہو؟ میری سبق سمجھ گئے ہو؟ کہا کہ رات اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل سکا، ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ یہ صحیح پیسے لے لو۔ جب عام ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا، ہم کہتے ہیں تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جو ہی فخر شاہ جہانی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لو پیسے دینے کی دیر تھی، عورت قدموں میں گر کے کہنے لگی قبلہ مجھے معاف کر دے۔ آج پتہ چلا حقیقت کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن صرف اس کا رستہ ٹھیک نہیں کیا، دائرہ اسلام میں لا کے اس کی زبان پہ جاری کروایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آخری بات ہے، آخری بات ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی ہندو نے سوال کیا تھا، ہندو کہنے لگا کہ علی اس سوال کا جواب دو، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی سوال علی سے کرے اس کا جواب نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میری نبی کی جو ٹیم ہے، حضور کی جو ٹیم ہے، حضور کی ایک ٹیم کا نام صداقت ہے، اور اس کے منیٹر کو جناب سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی ایک پوری ٹیم ہے جسے عدالت کی ٹیم کہا جاتا ہے، اس ٹیم کے منیٹر کو جناب فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی ایک ٹیم شرم و حیا کی ہے، اس کے منیٹر کو جناب عثمان غنی کہا جاتا ہے، اور حضور کی ایک علمی کلاس بھی ہے، حضور کی علمی کلاس کے منیٹر کو علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں علی یہ بتا، ہم ہندو ہیں، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، یہ جلانے میں یہ دفنانے میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ علی شیر خدا نے فرمایا سن یہ سوال کرنے والے کہ جلانے میں اور دفنانے میں فرق کیا ہے، کہ تم اپنے مردوں کو جلاتے ہو،
ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، فرق کیا ہے؟ علی شیر خدا فرمانے لگے پھر سن، فرق یہ ہے جو کچرا ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ جو کچرا ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، باہر کتنا کچرا ہے اسے جلایا جا رہا ہے، اور چھپایا اسے ہی جاتا ہے جو خزانہ ہوتا ہے۔ یہ خزانہ چھپا، میں نے جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے یہ خزانہ ہے، یہ دنیا میں رہتے بھی لٹایا کرتے تھے، خدا کی عزت کی قسم آج بھی اسی طرح یہ خزانہ